قرآن کی سب سے مسٹیریس پرسنالٹی جن کے پاس ایک بہت ہی ڈینجرس اور سیکریٹ نالج ہے، علم لدنی، ایک ایسا نالج جسے سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ رب العزت نے ان کے پاس بھیجا۔ وہ پاسٹ اور فیوچر دونوں کو جانتے ہیں اور وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بھیس بدل کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں مگر کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے اس خاص بندے کی جس کا نام ہے خضر۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ ہزاروں سالوں سے حیرت انگیز طور پر زندہ یہ شخصیت اس وقت کہاں ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4725 میں ہے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک محفل میں موجود ایک شخص نے ایک عجیب سوال کیا، اے موسیٰ، اس زمین پر سب سے زیادہ نالجبل انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کچھ پسند نہ آیا، فوراً وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ اس جگہ موجود ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک پکی ہوئی مچھلی لو اور اسے ایک ٹوکری میں رکھ لو، جہاں تم وہ مچھلی گم کر دو، یعنی وہ پکی ہوئی مچھلی جہاں خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، وہیں تمہیں ہمارا وہ خاص بندہ ملے گا۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کاف کی آیات 60 سے 82 تک سچا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سفر کی تیاری کی اور اپنے ایک اسٹوڈنٹ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک میریکلس جرنی پر روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اسٹوڈنٹ حضرت یوشع بن نون چلتے جا رہے تھے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے جہاں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت یوشع بن نون ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی شاکنگ واقعہ پیش آیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس چٹان کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا جسے اسپرنگ آف لائف یعنی آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور رکھی تھی کہ جس چیز پر وہ پانی پڑتا وہ فوراً زندہ ہو جاتی، اور پھر اچانک آب حیات کے چند ڈراپس ٹوکری میں رکھی ہوئی اس مچھلی پر پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4727 میں ہے، پھر وہ ٹوکری سے نکلی اور دریا کی طرف جانے لگی، اور دریا کے اندر جانے کے بجائے دریا میں ٹنل کی طرح ایک پورٹل اوپن ہوئی اور وہ مچھلی اس میں غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ! حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے اور اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ حضرت موسیٰ کو بتانا چاہتے تھے مگر اس وقت حضرت موسیٰ سو رہے تھے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ یہی وہ سائن تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ اب بہت جلد حضرت موسیٰ کی اللہ کے خاص بندے حضرت خضر سے ملاقات ہونے والی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی جرنی ابھی باقی تھی۔ حضرت موسیٰ جاگے اور دوبارہ سفر کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی تک حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ شیطان نے انہیں وہ میریکل بھلا دیا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے خالی ٹوکری اٹھائی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید تھکن محسوس ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارا کھانا لے آؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ حضرت یوشع نے ٹوکری دیکھی تو وہ خالی تھی۔ تب انہیں پورا واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ کو بتایا تو انہوں نے فوراً کہا، بس وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے
चट्टान के पास पहुंचे जहां पोर्टल ओपन हुई थी। सही बुखारी की हदीस नंबर 4726 में है। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सब्ज रंग की गद्दी पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने पूरे जिस्म पर कपड़ा लपेटा हुआ है। हजरत मूसा को अंदाजा हो चुका था कि यही हैं अल्लाह के वो खास बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद और अहादीस में इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती कि हजरत मूसा उस पोर्टल से गुजर कर हजरत खिज़र तक पहुंचे या हजरत खिज़र खुद उस पोर्टल के थ्रू उस वर्ल्ड में आए। लेकिन अभी स्टोरी में कुछ होने वाला है, वो आपको हैरान कर देगा। हजरत मूसा ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर फरमाया, मेरी इस जमीन पर सलाम का रिवाज कहां से आ गया? आप कौन हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, बनी इसराइल के मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हां, और मैं इसलिए आपके पास आया हूं ताकि अल्लाह ने जो खास इल्म आपको सिखाया है वो आप मुझे भी सिखा दें। हजरत खिज़र ने कहा, मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास है आपको उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं और आपके लिए वो सीखना मुनासिब नहीं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह मैं पेशेंट रहूंगा और आपके किसी भी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन याद रखें जब तक मैं खुद किसी बात को क्लैरिफाई न करूं आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। उसके बाद वो दोनों एक बहुत ही मिस्टीरियस जर्नी पर रवाना हो गए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस जर्नी को इंतहाई खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे जहां एक कश्ती आती दिखाई दी। हजरत खिज़र ने कश्ती वालों से कहा कि हमें भी सवार करो। कश्ती वाले हजरत खिज़र को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने बगैर किराया लिए उन दोनों को सवार कर लिया। लेकिन कश्ती में बैठते ही अल्लाह के खास बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। इस पर हजरत मूसा हैरान हुए। आपने फौरन पूछा, ए खिज़र, आपने ये क्या कर दिया? इन लोगों ने हमें फ्री में बिठाया था और आपने इनकी कश्ती डैमेज कर दी ताकि सब डूब जाएं। ये तो बहुत ही गलत काम किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नरमी से याद दिलाया, मैंने कहा था ना आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन अपना वादा याद आ गया। उन्होंने माजरत की और कहा, ओ मैं भूल गया था, आप नाराज मत हों, अब ऐसा नहीं होगा। फिर दोनों आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद एक जगह पहुंचे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिज़र ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा, उसकी गर्दन दबाकर उसको कत्ल कर दिया। अब तो हजरत मूसा घबरा गए। उन्होंने फौरन कहा, ए अल्लाह के खास बंदे खिज़र, ये आपने क्या किया? एक मासूम बच्चे को मार दिया। इसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये तो बहुत ही बुरा काम किया है। हजरत खिज़र ने फिर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उन्होंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, अगर अब मैं कोई सवाल करूं तो आप मुझे बेशक अपने साथ न रखिएगा। ये मेरी तरफ से आखिरी बार था। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए एक बस्ती में पहुंचे। वो बहुत थके हुए थे और भूख भी लगी हुई थी। उन्होंने वहाँ के लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, मगर बस्ती वालों ने आगे से बहुत ही रूडली बिहेव किया। किसी ने भी कुछ नहीं दिया, ना पानी, ना रोटी, ना आराम की जगह। अब ये दोनों उस बस्ती से जाने ही लगे थे कि उन्हें एक दीवार नजर आई जो कि गिरी हुई थी। बाज़ रिवायात में आता है कि बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और गिरने ही वाली थी। यहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने उस दीवार की तरफ अपने हाथ का इशारा किया और वो दीवार ठीक होने लग गई। थोड़ी देर में उसकी कंडीशन
بالکل ٹھیک ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3401 میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ ان لوگوں نے تو ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا، مگر پھر بھی حضرت خضر نے مفت میں ان کا کام کر دیا۔ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے ان لوگوں سے کچھ پیمنٹ لے لیتے، جس سے ہم کم از کم کھانے کا کوئی انتظام کر لیتے۔ یہ بات سنتے ہی اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور کہا بس اب ہم مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ہمیں جدا ہونا ہوگا۔ اب میں آپ کو ان تینوں کاموں کے سیکرٹس بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں کام کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، تو میں نے اس کشتی میں ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ کریٹ کر دیا تاکہ وہ وقتی طور پر خراب لگے اور بادشاہ اسے چھوڑ دے۔ بعد میں وہ لوگ اسے آسانی سے ٹھیک کر لیں گے اور ان کی روزی بچ جائے گی۔ حضرت موسیٰ خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا جہاں تک بات اس لڑکے کی ہے تو یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا، وہ خود گمراہ ہو جاتا اور اپنے نیک ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ ان کو اس فتنے سے بچایا جائے، اس لیے اس بچے کی زندگی لی گئی اور اللہ ان کو اس کے بدلے نیک اولاد عطا کرے گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے واقعے کا راز بتایا۔ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ لوگ اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، تو اللہ نے چاہا کہ جب یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود خزانہ نکال لیں، اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ چھپا رہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا اے موسیٰ، یہ وہ باتیں تھیں جن پر تم صبر نہ کر سکے، اور میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ امیزنگ جرنی اینڈ ہوئی۔ اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹا یا بڑا واقعہ، ہر دکھ اور ہر خوشی، سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حکمت، کوئی راز اور کوئی پلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندوں کو اس یونیورس میں سیکرٹس اور نالج عطا کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی پہچان ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایسے ہی اللہ کے ایک خاص بندے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا تذکرہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں آتا ہے، اس کے بعد قرآن میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی رکھا تھا، اسی لیے بعض علماء کا ماننا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور کئی صدیوں سے اب تک زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آیا تو اسے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔